بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. آج میں نے سوچا کہ اپارٹ فرام کرکٹ آئی وڈ گیو مائی اوپینینز اباؤٹ ہاؤ ڈفرینٹ اسپورٹس ہیو بین ہینڈلڈ اوور دا ایئرس. اب جس طرح پہلے آپ اسکواش کو لے لیں. ان دا 70s ٹاپ 10 سیڈڈ پلیئرز جو تھے ورلڈ کے اس میں 9 پاکستانی تھے اور 10واں ایک جینٹلمین کال جیف ہنٹ ہوتا تھا. تو جو برٹش اوپن ہوتی تھی جو سب سے زیادہ پریسٹیجیس ٹورنامنٹ ہوتا تھا دنیا کا، اس کا ٹورنامنٹ جب بھی ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اخبار کی فرنٹ پیج پہ خبر آتی تھی 3 پاکستانیز ان دا سیمی فائنلز آف برٹش اوپن. سیکنڈ یا تھرڈ ڈے بیک پیج پہ چھوٹی سی خبر آتی تھی جیف ہنٹ بیٹ سو اینڈ سو ان دا فائنل. جیف ہنٹ واز دیٹ گڈ. حالانکہ ہمارے جو 9 پلیئر تھے دیور کلاس. اسی عرصے میں کچھ عرصے بعد کنگ جہانگیر خان emerged on the scene and he started beating everybody. اس نے ماشاءاللہ 5.25 سال unbeaten رہا. I don't think anybody can ever be able to beat that record. He was just too good. تو اس کے بعد جان شیر آ گیا. اس کے بعد اس زمانے میں اسکواش کی گیم 9 پوائنٹس کی ہوتی تھی اور اس میں اگر اوپوننٹ آپ سے کوئی پوائنٹ جیتا تھا آپ کی سروس پہ تو وہ اس کو پوائنٹ نہیں ملتا تھا، سروس چینج ہوتی تھی. دیٹ از دا وے اسکواش یوز ٹو بی پلیڈ. آہستہ آہستہ آفٹر جہانگیر خان نے ٹوٹلی ڈومینیٹ کیا ساری سین کو تو دے چینج دا رولز آف دا گیم. گیم بنا دی 15 پوائنٹ کی. سامنے والا بورڈ بھی ذرا چھوٹا کر دیا. 15 پوائنٹ کی گیم میں اپوننٹ جب پوائنٹ جیتا تھا تو اس کو پوائنٹ بھی ملتا تھا اور ساتھ سروس بھی ملتی تھی. سو دے پرولونگ دا گیم. اس طرح آہستہ آہستہ پاکستان کی ڈومیننس تو آلموسٹ ختم ہوگی بیکاز ایسی گیموں میں وہی بات واپس آ جاتی. یو نیڈڈ اسٹیمنا، یو نیڈڈ فٹنس. اور جو ویسٹرن پلیئرز تھے اور جو دوسرے پلیئرز تھے دے ور مچ بیٹر دین اس. اس کے بعد ہاکی میں آ جائیں. ہاکی کوئی زمانہ تھا کہ انڈیا پاکستان کے علاوہ کوئی ٹیم سوچ بھی نہیں سکتی تھی فائنل میں پہنچنے کی. اس وقت یہ نیچرل گراس کے اوپر ساری گیم ہوتی تھی اور جتنا اسٹک کنٹرول اور جتنی ٹیکنیک اور جتنا ٹیلنٹ پاکستان اور انڈین پلیئرز میں تھا دے ور انبیٹیبل. ہر ٹورنامنٹ میں 11-12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اینڈ رزلٹ ہمیشہ یہی ہوتا تھا جی انڈیا پاکستان فائنل. اگین دے چینج دا رولز آف دا گیم. انسٹیڈ آف نیچرل گراس دے براٹ ان ایسٹرو ٹرف. اور سارے آلموسٹ ہاکی کے سارے رولز ہی چینج کر دیے. جو سب سے فنی رول بنایا جو آج تک چل رہا ہے وہ کہ آف سائڈ کوئی نہیں. اپوننٹ کی ٹیم کا پلیئر آپ کے گول کیپر کے پیچھے کھڑا ہو کے گول کر سکتا ہے. اٹس نو پرابلم. ٹرننگ از نو پرابلم. وہ پش بیچ میں سے نکل ہی گئی فور ہارڈ شاٹس. اب جس طرح ابھی بھی آپ دیکھیں پوری کوئی بھی میچ دیکھ لیں فرسٹ ہاف یا فرسٹ 2 کوارٹرز پاکستان ڈومینیٹس ایوری تھنگ. مگر جہاں ذرا پرولونگ ہو جاتی ہے گیم اسٹیمنے کی بات آ جاتی ہے وی گو ڈاؤن. کرکٹ میں آ جائیں. جب تک ویسٹ انڈیز کے پاس فاسٹ بولنگ بیٹری تھی اور آسٹریلیا کے پاس للی تھا اور تھامسن تھا اور انگلینڈ کے پاس جان سنو تھا اور باب ولس تھا، ایک اوور میں آپ 6 باؤنسر کرا سکتے تھے. جہاں ہماری سائڈ سے فاسٹ بولنگ بیٹری سامنے آ گئی. سرفراز نواز تو فاسٹ بالرز کیٹیگری میں نہیں آتا تھا مگر دا گریٹ خان اینڈ دین وسیم اکرم اینڈ وقار یونس اینڈ شعیب اختر اینڈ یہ جب آئے تو کیا ہے جی ایک اوور میں آپ صرف 2 باؤنسر کرا سکتے ہیں.
That is the way everybody started controlling sports. اور میرے ان مائی اوپینین اسپورٹس کو اسپورٹس کہنا غلط ہے. دے ڈکٹیٹڈ اینڈ دے چینج ایوری اسپورٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریکوائرمنٹس. اور صاف ایسا فیلنگ ہوتی ہے ہمیں نیچے کرنے کے لیے سارے رولز چینج ہوئے. ابھی بھی ایز اے سیڈ بیفور, جس چیز میں وہ لوگ ہمیں بیٹ کرتے ہیں اور جس چیز میں وہ ہمیشہ بیٹ کرتے رہیں گے وہ ان کی فزیکل فٹنس اور ان کا اسٹیمنا اور سب کچھ ہے. اف وی وانٹ ٹو سروائیو ان اسپورٹس آل اوور دا ورلڈ, اینی اسپورٹ, وی ہیو ٹو امپروو ان دیز کیٹیگریز. اپنی فٹنس کو امپروو کریں. یو ہیو ٹو, اف یو وانٹ ٹو ڈومینیٹ یو ہیو ٹو چینج. ادروائز they'll keep dominating, they'll keep dictating, they'll keep changing every rule. تو اس طرح آج کل سپورٹ چل رہی ہے. ہم تو کیونکہ اولڈ ٹائمر ہیں اور ساری زندگی سپورٹس دیکھی, اب اس سپورٹس کو تو سپورٹس کہنے کا دل ہی نہیں کرتا, بیکاز ایوری بڈی ان ایوری اسپورٹ اٹس منی از انوالوڈ. whoever is financially better, whichever country is financially better, they can dictate their terms and change the rules of the game. And we are trying to survive like that. So if you want to improve and if you want to dominate and if you want to compete, we have to change. We have to start concentrating on things and bring the standards of every sport to the international level. Because that is the way it is. We like it or not, they dictate everything, we have to follow. But I am sure that the time will come, we will be doing very well. ہمارے ہاں جس طرح ہم اس وقت کرکٹ کو بالکل ایسی لفٹ کراتے ہیں, ٹاپ آف دا ٹیبل رکھا ہوا ہے, اور ہاکی اینڈ اسکواش آر ٹریٹڈ لائک اسٹیپ سنز اینڈ اسٹیپ چلڈرن. دیٹ از رانگ. The multinational companies, the international banks, they have to stand up, they have to come forward, support these people, support our hockey, support our squash, help to bring them up. ان کو سپورٹ کریں, ان کو سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. ہر بندہ جو تھوڑا سا بھی بزنس میں سکسیزفل ہے وہ بھاگ کے فرینچائز ٹیم کرکٹ کی بناتا ہے. پلیز پلیز اپنے اسکواش اور ہاکی کو بھی اتنا ہی دیں, اتنی ہی لفٹ کرائیں جتنی آپ اس کو کرکٹ کراتے ہیں. اینڈ آئی ایم مور دین جسٹ شیور کہ اسکواش اینڈ ہاکی ول آلسو کم اپ ٹو دا سیم اسٹینڈرڈز وچ وی آر یوز ٹو, جو ہم نے دیکھا ہوا ہے شروع میں. ابھی بھی ہمارے یہ اذلان شاہ کپ میں ہمارے لڑکوں نے پروو کر دیا ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, ان کے پاس ڈیڈیکیشن ہے, وہ محنتی ہیں. آل دے نیڈ از سپورٹ from somewhere. This is the time, come forward. یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہاکی ٹیم ہے, بڑے اچھے ٹیلنٹ اسکواش میں بھی نظر آ رہے ہیں, ینگسٹرز سامنے آ رہے ہیں. سپورٹ دیم. آرگنائزیشنز ٹو شوڈ گیٹ بیہائنڈ دیم, برنگ دیم اپ, ان کو سپورٹ کریں, انکریج کریں, اینڈ ویل ڈو ویری ویل ان شاء اللہ تعالیٰ. I have no doubts whatsoever in my mind that we can come back to the same heights that we had years and years ago. Thank you. Assalamu alaikum.